جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور کو ایمان کے دوارا کیسے پایا جا سکتا ہے، یعنی اللہ ایشور کو کیسے خوش کریں، کیسے راضی کریں، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک سمجھدار عقل مند انسان کا سوال ہے۔ جو بھی جہاں بھی میرے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں اور جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں آج ان لوگوں کو بتا دوں کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ بس میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا سنیں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں۔ ہم آپ کی محبت میں یہ ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ اپنے مالک سے جڑیں، اللہ کی محبت میں، کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں، سچائی کو سمجھ جائیں، ورنہ ہمارا کوئی سوارتھ نہیں ہے، کوئی دنیاوی مطلب نہیں ہے۔ ہم جو یہ چینل چلا رہے ہیں، چینل چلانے کا مطلب پیسہ کمانا نہیں ہے، سچائی کو دنیا میں پھیلانا ہے، آپ لوگوں تک سچائی کا پیغام پہنچانا ہے، آپ لوگوں کو شیطان سے بچانے کا گیان پہنچانا ہے، آپ لوگوں کو دنیا کے دھوکے اور شیطان کے دھوکے سے بچانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ سچا گیان پہنچانا یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہمارا کوئی سوارتھ نہیں ہے، ہم چینل سے ایک روپیہ نہیں کماتے، بلکہ اپنی محنت کا پیسہ لگاتے ہیں، سمجھ لیں، اور ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ ہاں، دنیا میں لوگ سچ بول کر فراڈ کرتے ہیں، پہلے سچ بولتے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور پھر ان کا ٹھگتے ہیں پیسہ بے ایمانی کر کے، پھر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ میں پھنساتے ہیں لوگوں کو۔ یاد رکھیں، دھرتی پر سچے لوگ بھی ہیں، اسی لیے کائنات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سچے لوگ پسند ہیں۔ تو آج سمجھ لیں کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ الگ الگ مالک ہیں، ہمیں کیا قیمت چکانی پڑے گی۔ بات سمجھیں، ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں انسان بنایا، دنیا میں جیون کی شروعات کرائی، ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچ دیا، رچنا کے آدھار پر دو راستے سامنے کر دیے، جیون دیا امتحان لینے کے لیے، رچنا بنائی امتحان لینے کے لیے، پھر جیون دیا، پھر جیون جینے کے سارے سادھن دیے، کھانے کے پینے کے سب اس نے دے رکھے ہیں۔ اب ہمیں اس کی کیا قیمت چکانی ہے بھائی؟ ایک ہی قیمت چکانی ہے، کیا کہ ہمارا ایک مالک ہے، اس نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اگر میں کوئی چیز اپنے لیے بناؤں اور وہ چیز میرے کام نہ آئے تو مجھے کتنا غصہ آئے گا بھائی، ہیں؟ اسی لیے مالک نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور ہم جس لیے ہمیں بنایا ہے اس مقصد کو پورا نہ کریں، نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ہیں؟ ہم اس مقصد کو پورا نہ کریں تو پھر ہم اللہ کے کس کام کے پھر ہیں؟ اگر ہم نے اللہ کی ناقدری کری تو ہمارا ٹھکانہ پھر نرک کی آگ ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، سنسار کو دیکھ کر مجھے پہچان میرے بندے، میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی شکتی دی ہے، کان دیے ہیں، کانوں کے اندر سننے کی شکتی دی ہے، کانوں سے سن کر میری کائنات میں میری خاموش قدرت کو مجھے پہچان، عقل دی ہے، اس کائنات میں عقل کی طاقت لگا کر مجھے پہچان، ہیں؟ زبان دی ہے، زبان سے میری تعریف بیان کر، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا ہمارے انگ کا، ہمارے شریر کا ایک ایک روواں اللہ کے لیے ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ اپنے شریر کے ہر انگ کو اللہ کے لیے استعمال کریں۔ اللہ کہتا ہے آنکھوں سے بری چیز نہ دیکھ، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی چاہے ایک کڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو پسند کر، اس پہ چل۔ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر برائی، جھوٹ، فریب چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اسے ناپسند کر، اس پہ نہ چل۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میری دی ہوئی آنکھوں سے اچھائی کو دیکھ، ہاں،
میری طرف رخ کر لے۔ اللہ کی طرف رخ کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ساری دنیا سے اپنا چہرہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف چہرہ کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کی برائیوں سے اپنا رخ موڑ کر اچھائی کی طرف کر لیں۔ اللہ کو اچھائی پسند ہے، برائی ناپسند ہے۔ برائی شیطان کی ہے، اسی لیے اللہ نے ہماری رچنا میں شیطان کی برائی سے ہمارے اندر نفرت رکھی ہے، بے چینی رکھی ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ ہر قدم پر جب بھی ہم اچھا برا کام کرتے ہیں ہمارے اندر اچھے برے احساسات پیدا کرتا ہے۔ اچھا کام کرتے ہیں سکون پیدا کر دیتا ہے، برا کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے، ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ اس پہ نہ چل، اس پہ چل، برائی پہ نہ چل، اچھائی پہ چل۔ تو ہم اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے ہمارے جیون کی شروعات کرائی، اعلان کیا کہ جا میرے بندے دنیا کے اندر جا کر میری کھوج کر، مجھے پہچان بن دیکھے، مجھے بن دیکھے پہچان۔ ہاں، میں نے تجھے جیون کا سمے دیا ہے، اگر تو نے مجھے پا لیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ کھو گیا ہے، نعوذ باللہ، ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، ہم کو دیکھ رہا ہے، اپنی یاد میں اس نے ہمارے لیے سکون رکھا ہے۔ دنیا اور شیطان ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمیں دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشانی دیتے ہیں، لہٰذا اس دنیا اور شیطان سے دوڑیں اللہ کی طرف۔ وفروا الی اللہ، اگر امن شانتی حاصل کرنا ہے۔ ہمارا بنانے والا سچا مالک ایک ہے، اور وہ مالک ہے جو ساری تعریفوں کا مالک ہے، ساری عزتوں کا مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے۔ سب کچھ دھرتی پر اسی کا ہے، ایک ایک کण جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ تو ساری کائنات کیوں چل رہی ہے کہ میرے بندے دنیا میں سب کچھ میرا، زمین میں سے میں غلے میں پیدا کرتا، آسمان سے بارش میں برساتا، ہواؤں کو میں چلاتا، تیری آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت میں نے رکھی، تیرے چلنے کے لیے زمین کو میں نے وسیع بوجھ کر دیا، پھیلا دیا، تیرے کرم کرنے کے لیے دن کو نکالتا ہوں، آرام کرنے کے لیے رات کو کر دیتا ہوں۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب میرا، تو بھی میرا۔ تجھے میں نے امتحان کے لیے پیدا کیا، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا تیرا کام کیا ہے کہ تو دنیا میں جا اور جا کر میری کھوج کر۔ اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ میں نے تجھے جیون کا سمے دیا، ہاں، امتحان کا سمے دیا۔ اگر تو نے مرنے سے پہلے مجھے پا لیا اور سچائی کے ہوش میں آیا، میرے ہوش میں آیا، میرا احسان مان کر، میری قدر کر کے، میری احسان کی محبت میں ڈوب کر میری عبادت کی، موت سے پہلے مجھے پا لیا، ہاں، تو نے سب کچھ پا لیا۔ ارے یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نے امتحان کے لیے دی ہے۔ اگر اس چھوٹی سی زندگی میں، اس تھوڑے سے وقت میں اگر ہم نے غور کیا مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اگر ہم نے کوشش کر کے، محنت کر کے، اللہ کی کھوج کر کے، سچائی کی تحقیق کر کے، شدھ بھاونا لے کر، یاد رکھنا جو انسان دل سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اسے گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ ورنہ اس دنیا کے اندر کتنے انسانوں کی بھیڑ گمراہ بھری پڑی ہے، سچائی سے اندھے، کیونکہ وہ دل سے غور نہیں کرتے۔ جو گمراہ ہو کے مرا، جب مرنے کے بعد اس میں پٹائی لگے گی، اس سے کہا جائے گا تو دنیا میں سو گیا تھا، تجھے دنیا میں ہوش نہیں آیا، تو نے کبھی غور نہیں کیا کس نے پیدا کیا ہے، کس نے جیون دیا ہے، ارے مجھے کون کھلا رہا ہے، مجھے کون پلا رہا ہے، زندگی موت کا سسٹم کس کے ہاتھ میں، یہ دن کون نکالتا ہے، رات کون کرتا ہے، ہواؤں کو کون چلاتا ہے، تو نے کبھی غور کیا؟ ہاں، تو اللہ کا اعلان ہے کہ میں نے سارا نظام کائنات کا تیرے لیے چلا رکھا ہے، تیرے لیے چلا رکھا ہے، اور تو میرے لیے ہے، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اگر تو نے مجھے پا لیا، کیا قیمت چکانی پڑے گی بھائی؟ اللہ کو پانا پڑے گا، اللہ کو پانا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اللہ کو راضی کرنا سب سے زیادہ آسان۔ مت گمراہ ہو کہیں، اپنے اندر اس کی رچنا پہ غور کرو، اس کی رچنا کے آدھار پر دل سے شدھ بھاونا لے کر اللہ کی کھوج کرو۔ جب تم دل سے کرو گے، دلوں کا حال جانتا ہے، تو تمہیں گمراہی سے بچا لے گا، اپنا سچا راستہ دکھا دے گا۔ بدبخت شیطان من میں کتنے خیال ڈالتا ہے، یاد رکھنا اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کی بدھی، انسان کی عقل اللہ کی طرف سے، سچائی کی طرف سے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ جو انسان حقیقت میں
اپنے سچے مالک کو پا لیتا ہے اس کی عقل اندھکار سے نکل کر روشنی میں آ جاتی ہے۔ تو شیطان جو ہے کیا کیا خیال ڈالتا ہے من میں، اندھیرے میں ڈبو دیتا ہے انسان کو۔ ہاں یاد رکھنا، سچا اور صحیح مقصد یہی ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے، اس مالک نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا ہم اس کا احسان مان کر اس کے احسان کی محبت میں اس کے احسان کی محبت میں ڈوب کر اس مالک کو راضی کریں اور اپنے من کے اہنکار کو جو ہے اللہ کے سامنے سمرپت کر دیں، مٹا دیں، اور اپنی حقیقت کو پہچان کر، اوقات کو پہچان کر کے میں گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہوں، کل پرسوں کو مٹی میں مل جاؤں گا، اللہ کی تعریف پر راضی ہو جاؤں۔ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب چاہے گا مجھے موت دے کے یہاں سے اٹھا لے گا۔ تو یاد رکھنا، شیطان من میں بے شمار گمان ڈالتا ہے، بے شمار خیال ڈالتا ہے، انسان کی عقل کو، انسان کے ہوش و دھیان کو دنیا کے اندھکار میں ڈبو دیتا ہے، سچے مالک سے بھٹکا دیتا ہے، جبکہ جیون کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے مالک کے سامنے جھک جاؤ، اپنے اہنکار کو مٹاؤ، اپنے مالک کے سامنے پس جاؤ، ہاں جھک جاؤ، لیٹ جاؤ، اپنے اہنکار کو مٹا کر اسے راضی کرو۔ یاد رکھنا، کوئی بھی انسان اہنکار میں، گھمنڈ میں اللہ کو نہیں پا سکتا۔ اللہ کے سامنے جھک کر، بچھ کر، گھمنڈ کو مٹا کر، اللہ کے سامنے رو رو کر، فریاد کر کے، اپنی کمزوری کو دکھا کر کے ہی اللہ کو پا سکتا ہے۔ سچائی اور اچھائی پر چل کر ہی انسان اللہ کو پا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم غور کریں، دنیا سے مر کر ہمیشہ جانے کا آگے سے وقت آ رہا ہے، آگے آنے والے وقت میں موت آنے والی ہے۔ غور کرو جیون کے مقصد پر، جیون کی حقیقت پر۔ ہاں، دنیا سے مر کر ہمیشہ جانے کا وقت آگے سے بھگا چلا آ رہا ہے۔ ہاں، جلدی سے جلدی اللہ کی کھوج کریں، اللہ کو پالیں، اللہ کو راضی کریں، محنت کریں، کوشش کریں۔ جو اللہ کی قدر کرے گا، اللہ کے لیے محنت کوشش کرے گا، وہ اللہ کو پالے گا۔ یاد رکھیں، اللہ کا علم بہت بڑا ہے، اللہ بہت سوجھ بوجھ والا ہے، اللہ بہت سمجھ والا ہے۔ یہ اللہ کا ایکسٹرا علم ہے، گیان ہے، کہ جو 50 سال میں بھی اللہ کی قدر نہ کر پایا، اللہ کو راضی نہ کر پایا، اللہ کے لیے کوشش نہ کی، محنت نہ کی، وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اسے 1 کروڑ سال کی زندگی بھی دے دی جائے تو بھی وہ اللہ کا ناقدرہ ہی ثابت ہوگا۔ یہ اللہ کا علم ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اور جو اللہ کی قدر کرنے والا ہے، اسے اگر 20 سال کا یا 30 سال کا یا 40 سال کا جیون دیا جائے، وہ 40 سال کے جیون میں ہی اللہ کے لیے کوشش کر کے، اللہ کے لیے محنت کر کے اللہ کو پالے گا اور اسے راضی کر لے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، سب کو جیون کا سمے حساب سے دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو امتحان کے لیے حالات اور جیون کا وقت اور روزی ناپ تول کر دی ہے۔ ایک ایک پل کے حالات جو اللہ نے دیے ہیں، وہ بڑے ناپ تول کے دیے ہیں امتحان لینے کے لیے۔ کوئی غریب سامنے آیا، یہ اس پہ ترس کھاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کا ذکر سامنے آیا، یہ اس کو مانتا ہے کہ نہیں؟ ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ امتحان کے لیے ناپ تول کے دیا گیا ہے۔ جب انسان مرے گا اللہ کی ناشکری کر کے، اور جب وہ دیکھے گا کہ میرا تو امتحان چل رہا تھا، میں ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار چکا ہوں، تو وہ کہے گا یا اللہ ایک بار اور موقع دے دنیا میں بھیجنے کا۔ آج جو ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس وقت کے لیے انسان ترسے گا، کہے گا ایک بار اور مجھے موقع دے دے۔ کہا جائے گا تجھے دنیا میں ناپ تول کر کے امتحان کی حالات کا جو سمے تھا وہ تجھے دیا گیا تھا، مگر تو نے اس کو برباد کر دیا، اللہ کے پیغام کو ریجیکٹ کیا، اللہ کی رچنا کے خلاف چلا۔ اب دیکھو نا، دل، دماغ اور ہوش کے حالات اللہ کو سب پتہ ہیں، کس کا دل میں کیا ہے، کس کے ہوش میں کیا ہے، کس کے دماغ میں کیا ہے، کیسے کیسے وہ امتحان لے رہا ہے، وہ اندر کا حال جانتا ہے، کھلی اور چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اور یاد رکھیں، آج کے دور میں 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں، ویسے 4 چیزیں بہت پسند ہیں لیکن 2 زیادہ پسند ہیں۔ نمبر 1، جو انسان سچے دل سے ایمان لائے، اللہ کو، صحیح مالک کو پہچان لے۔ دنیا میں گمراہی پھیلی ہوئی ہے، غلط خداؤں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں،
اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، بن دیکھے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے مالک کو پہچان لے۔ الا الذین آمنوا، ہاں پھر اللہ پر ایمان لائے سچے دل سے، ہیں وعملوا الصالحات، نیک عمل کرے، وتواصوا بالحق، اللہ کا سچا پیغام دنیا میں پھیلائے، وتواصوا بالصبر، دنیا پر صبر کرے۔ اب نمبر 1 کون سی ہے؟ اس دنیا میں کفر کا ماحول ہے، شیطانی ماحول ہے، برائی کا ماحول ہے، اور اللہ ایک کण کے برابر بھی برائی کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس دنیا میں برائی کا ماحول ہے، ہیں اس کو ناپسند کرنا، اس میں مزے نہ لینا، اس دنیا کی ہر چیز سے دل ہٹا کر، اس دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے دل ہٹا کر دنیا کی ہر چیز سے ایک اللہ کو دے دینا، ہیں اللہ کی کھوج کر کے محنت کر کے اللہ کی محبت کو پا لینا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ دوسرے نمبر پر خود اللہ کی سچائی پر چلنا اور دنیا میں اللہ کے دین کی سچائی کو پھیلانا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جس دنیا میں زندہ رہنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، ایمانداری سے بتاؤ کیا دنیا میں ہم اپنی مرضی زندہ ہیں؟ ہماری جان کس سے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں، اور اللہ ہی کی مرضی سے دنیا میں زندہ ہیں ہم۔ جب چاہے گا ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہماری مرضی کے خلاف ہمیں موت دے کر یہاں سے اٹھا لے گا۔ تو یاد رکھیں، جس دنیا میں اپنی مرضی سے رہنا، جس دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ رہنا ہیں، زندہ رہنا اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ غور کریں بات پہ، جس دنیا میں زندہ رہنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، اس دنیا میں منمانی سے جیون جینا، ہیں شیطانی راستے پہ چلنا، منمانی سے جیون جینا، جیسے کوئی مالک ہی نہیں ہے، جو من میں آیا وہی کیا، اس دنیا میں منمانی سے جیون جینا انسان کو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے جس نے جیون دیا ہے، جس نے جیون کی شروعات کرائی ہے، اس کی مرضی کو جانیں کہ تو کیا چاہتا ہے۔ تو جس مالک کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس کی مرضی سے جیون جئیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا زندہ ایمان پسند ہے، ہیں زندہ ایماندار انسان، سچا انسان۔ زندہ ایمان ایک روزے کی طرح سے ہے، جیسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، رمضان رکھتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ پورے دن کچھ نہیں کھانا، شام کو کھانا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا حکم ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، دھوکے کا گھر ہے دنیا، ہیں ہاں دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، موت کا گھر، خطروں کا گھر، جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو۔ بنانے والا خود کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں نا کھیل کود، ہاں وہ لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے جلتے ہیں، ان نے زیادہ کر لیا کہ ان نے زیادہ کر، ارے بھائی جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو اس کو کامیاب بنانے کی دوڑ لگانا، کیا یہ کھیل تماشا نہیں ہے؟ ہوش میں آ کر غور کرو، مالک امتحان لے رہا ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ نادانی سے باہر نکلو اور زندگی اور دنیا کی سچائی کو پہچانو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ، نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جو انسان جانتے ہوئے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، میرے سامنے کتنے لوگ مر رہے ہیں، موت کو نظر انداز کرتا ہے، سچائی کو دیکھ کر اندیکھا کرتا ہے، سچائی کو جھٹلاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ کا حکم ہے کہ دنیا کی زندگی بیکار ہے، اس کی دوڑ نہ لگا۔ میں نے تیرے اندر جنت کی چاہتیں رکھی ہیں، سورگ کے سپنے رکھے ہیں، تو ہمیشہ جینا چاہتا ہے مگر یہاں نہیں جی پائے گا، ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے مگر تجھے ہمیشہ کی زندگی یہاں نہیں ملے گی، مرنا ہے۔ ہمیشہ کی جوانی چاہتا ہے مگر یہاں ہمیشہ کی جوانی نہیں ملے گی، بوڑھا ہو جائے گا۔ ہمیشہ کی صحت چاہتا ہے، ہمیشہ کی صحت نہیں ملے گی، بیماری کھا جائے گی۔ ہمیشہ کے سکھ چاہتا ہے، ہمیشہ کے سکھ نہیں ملیں گے، دکھ کھا جائیں گے۔ تو چاہت تو ہماری سورگ کی ہے، ہیں اللہ نے رکھی ہے ہمارے اندر۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سب کچھ دے کر، سب کچھ اسی کا، ہم بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے، سب کچھ اسی کا، اب اس دنیا میں بھیج کر ہمیں چاہتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے اور اپنی مرضی سے میرے سامنے سمرپت کر دے۔
میں نے تجھے پیدا کیا ہے میرا احسان مان کر، میری محبت میں میری عبادت کر۔ یہ امتحان ہے، یہ ٹیسٹ ہے، یہ پریکشا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ تو میرے بندے دنیا کے دھوکے میں دوڑ نہ لگا، میں نے تیرے اندر سورگ کی اچھائیں رکھی ہیں، زندگی جینے کی، جنت کی چاہت رکھی ہیں۔ یہ جنت کی جینے کی چاہت مجھے دے دے، اپنا دل مجھے دے دے، دل کے اندر سے دنیا کی محبتیں نکال، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں تو پہلے ہی چھوڑ دے۔ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے دنیا نہ چھوڑ، دنیا کی محبت دل سے چھوڑ دے، اللہ کی محبت دل میں بسا۔ تو میرے بندے دل مجھے دے دے، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر تو دنیا کے گناہ کے مزے کا روزہ رکھ کر جب جنت میں جائے گا، سورگ میں جائے گا، تو تجھے بڑا مزہ آئے گا۔ جیسے پورے دن جب روزہ رکھتا ہے انسان تو بھوکا رہتا ہے، پورے دن روزہ رکھ کر بھوکا رہ کر افطارنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ تو دیکھو بھائی، پہلے تو ہم صحیح بات کو سمجھیں کہ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے کہ میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، مجھے کسی نے بنایا ہے گندے پانی قطرے سے۔ نہ میرے ماں باپ نے مجھے بنایا، ماں باپ تو ذریعہ ہیں، سمبھوگ کیا ماں کے پیٹ میں، اللہ نے پیدا کیا، ہمیں بنایا آنکھ ناک کان۔ اب جن کی عقل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، شیطان کا شکار ہے، وہ تو کچھ بھی بکتے پھریں کہ ماں باپ نے پیدا کیا ہے، کہ فلاں نے پیدا کیا ہے۔ ماں باپ نے پیدا کیا ہے تو کتنے ماں باپ ایسے جن کی اولاد نہ ہوئی ہیں، ان میں طاقت ہے تو پیدا کر کے دکھا دیں۔ تو انسان اس بات کو قبول کرے کہ میں بنا مالک کے دنیا میں آزاد نہیں ہوں، میرا ایک مالک ہے جس نے میرے جیون کی شروعات کرائی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس نے ہر چیز میرے لیے چلا رکھی ہے، میں اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ دن نکلتا ہے تو میں کرم کرتا ہوں، اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں۔ رات ہوتی ہے تو میں آرام کرتا ہوں، اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں۔ ہوا چلاتا ہے تو میں سانس لیتا ہوں، آکسیجن سے میں سانس لیتا ہوں، میرا جیون چل رہا ہے۔ پانی پیتا ہوں تو اللہ کا پیدا کیا وہ پانی ہے، اس سے میں اپنی پیاس کو بجھاتا ہوں۔ بھوک لگتی ہے تو اللہ میرے لیے کھانا غلے پیدا کر دیتا ہے زمین میں سے، میری بھوک کے آنے سے پہلے انتظام کر دیتا ہے۔ تو اب انسان اپنے مالک کو پہچانے اور پہچان کر اس کا احسان مانے کہ اس کا احسان ہے کہ میں کچھ نہ تھا، مجھے اس نے انسان بنایا، جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے۔ اب اگلی سیڑھی کہ اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، میں کیسے اللہ کو پاؤں، کیسے اپنے بنانے والے مالک کو پاؤں۔ تو اس میں اللہ کا جواب یہ ہے کہ میرے بندے سچائی کو پسند کر، سچائی کو پسند کر، سچائی میری ہے، سچائی پہ چل، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ برائی سے بچ، سچائی پہ چل، اچھائی پہ چل۔ سچائی کیا ہے؟ اب اس کائنات میں سچائی کو دیکھ، سچائی کا چشمہ لگا کر اس کائنات کو دیکھ۔ ویسے تو ہم دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، سچائی کا چشمہ لگا کے اس کائنات کو دیکھو گے تو تمہیں دکھائی دے گی کہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے۔ زندگی جو جی رہے ہو بہت ناپیدار زندگی ہے، بہت بیکار زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، موت کا گھر، خطروں کا گھر، گندگی کا گھر، پریشانیوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، غموں کا گھر، دکھوں کا گھر۔ اس سچائی کی حقیقت پر غور کر کے دیکھیں اس کائنات کو۔ دنیا کے دھوکے میں نہ بھاگیں کہ زندگی کا تو اگلے پل کا بھروسہ نہ ہے، اور دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھے بیٹھے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ دائیں بائیں سے لوگ مر رہے ہیں، کوئی ہوش ہی نہیں ہے اپنی زندگی کا، میں بھی مر سکتا ہوں، کوئی طریقہ ہے بتاؤ؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے کتنے لوگ مر گئے ہوں گے تمہارے ہوش میں؟ کوئی گنتی نہیں ہے۔ ارے جب کوئی گنتی نہیں ہے تو تم بھی کبھی بھی مر سکتے ہو۔ پہچانو اپنے مالک کو، ڈرو اس سے۔ اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے سچائی پہ غور کر کے، سچائی یہ ہے کہ یہ کائنات دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اور میں نے تیرے اندر سورگ کے سپنے رکھے ہیں۔ تو ہمیشہ کا جیون چاہتا ہے مگر یہاں تو ملے گا نہیں، تو ہمیشہ کی جوانی چاہتا ہے، یہاں تو ملے گی نہیں، تو ہمیشہ کی سکھ چاہتا ہے، یہاں تو ملے گا نہیں۔ ارے ساری زندگی دکھوں میں جوجھ نکل جاتی ہے انسان کی کہ دکھ نہ ملے مجھے، سکھ ہی سکھ ملتے رہے اس تلاش میں۔ تو ہمیشہ کے سکھ چاہتا ہے مگر یہاں نہیں ملیں گے، یہاں دکھوں میں بندھا ہوا انسان۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر دکھ نہ ہو تو انسان سکھ کو کیسے پہچانے گا؟ سکھ نہ ہو تو دکھ کو کیسے پہچانے گا؟ سکھ دکھ سے سنسار بنایا اللہ نے، جنت میں صرف سکھ ہی سکھ ہیں۔ سکھ اور دکھ، دکھ کی پہچان کیوں کرائی؟
تاکہ انسان دکھ کو پہچانے۔ جب جنت میں جیون جیے تو وہاں دکھ ہی نہیں ہوگا، تو پھر وہ مزے میں جیون جیے گا پھر آرام سے۔ دیکھو نا، کوئی چیز جب محنت کر کے حاصل ہوتی ہے تو اس میں کتنا مزہ آتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم محنت کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت کما کے جائیں، اور پھر ہم محنت کر کے جائیں گے جنت میں تو ہمیں کتنا مزہ آئے گا جینے میں، کتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے، بھئی یہاں پر کوئی دکھ ہی نہیں ہے، یہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے، یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے، مزے ہی مزے ہیں، کتنا مزہ آئے گا وہاں پر۔ اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اپنے آپ کو سمجھا، یہ دنیا کا جیون بیکار، دنیا بیکار، زندگی ختم، دنیا بھی ختم، تو پھر کیا کر، اپنے آپ کو سمجھا، اور پھر پوری دنیا کو کی چیزوں کو ناپسند کر اور مجھ دنیا بنانے والے کو پسند کر، ہیں، پوری دنیا سے دل ہٹا کر دل میرے حوالے کر دے۔ سب سے سچے انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کی چیزوں کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کرے گا، ایک اللہ کے حوالے دل کر دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال کے اپنی محبت داخل کر دے گا۔ جب اللہ کی محبت مل جائے گی تو اس دنیا کا دھوکہ ہٹ جائے گا اور انسان سچائی کے ہوش میں آ جائے گا۔ پھر دنیا میں جو دھوکے میں مزے کر رہا تھا، گناہ کے مزے تھے، وہ اس کے مزے ختم ہو جائیں گے، اور دنیا پھر اس کے لیے قید خانہ بن جائے گی۔ دنیا میں دنیا میں جو ہے انسان کا سمے کاٹنا، سمے گزارنا بھاری پڑ جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صبح کے ٹائم میں کھانا کھاتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، پھر پورے دن کچھ نہ کھاؤ، کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر شام کے ٹائم کھانا ہوتا ہے۔ تو ایمانداری سے بتاؤ، صبح سے لے کے شام تک اللہ کا حکم ہے کچھ نہیں کھانا، کتنا سمے کٹھن گزرتا ہے کہ نہیں؟ ایک گھاس کا تنکا بھی منہ میں نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کھانا صبح سے لے کے شام تک۔ تو اب گرمی کا موسم ہو، دن ہو لمبا ہے، اور گرمی پڑ رہی ہو بہت تیز، پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے انسان کو، تو کتنا سمے کٹھن گزرتا ہے۔ اسی طرح سے جو انسان اس دنیا سے دل ہٹا کر کے اللہ کے حوالے دل کر دے گا، اللہ اپنی محبت سے بھر دے گا، دنیا کا دھوکہ کھل جائے گا، تو اس کا بھی پھر سمے ایسے ہی گزرے گا۔ جیسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، رمضان رکھا، ایسے ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا سے دل کو ہٹا دے گا، اللہ کو دل دے دے گا، اللہ کی محبت کو پالے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا روزہ ہے۔ اب اس نے جنت کی ساری اچھائیں اللہ کے حوالے کر دی ہیں، تو یہ بہت بڑا روزہ ہے۔ دنیا میں جو برائی پہ تھا، جو مزے آ رہے تھے اس کے، وہ ختم ہو گئے، اب برائی سے پرہیز کرتا ہے۔ جیسے رمضان میں روزے میں جو ہے کھانے سے پرہیز کرتا ہے تو بھوک لگتی ہے، کتنا کٹھن سمے گزرتا ہے۔ اسی پرکار سے جب برائی سے جو ہے پرہیز کرے گا، پرہیزگار بنے گا، اچھائی پہ چلے گا، سچائی پہ چلے گا، تو اسے دنیا میں سمے گزارنا کٹھن ہوگا، دنیا میں سارے مزے ختم ہو جائیں گے۔ تو جو یہ روزہ ہے کھانے پینے کا، یہ روزہ ہے ایک دن کا، اور یہ روزہ جو ہے جب تک موت نہیں آتی جب تک کا روزہ ہے۔ جب ہم پورے دن روزہ رکھتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور شام کے ٹائم پھر جب ہم جو ہے کھانے کا سمے آتا ہے تو کتنا اتاولے ہوتے ہیں، کتنا بے چین ہوتے ہیں کھانے کے لیے، اور کتنی خوشی پیدا ہوتی ہے، اور کھانا کتنا اچھا لگتا ہے۔ کھانا سامنے ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو جو ہے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کھانا جب کھاتا ہے تو کھانا کھا کے خوشی میں چکر آ جاتے ہیں اس کو۔ بالکل اسی طرح سے جو ہے ہمیں اللہ کو دل دے کر اس دنیا کی ہر چیز برائی سے ہمیں روزہ رکھنا ہے، پرہیزگاری کرنی ہے، پرہیز کرنا ہے برائی سے۔ موت تک کا روزہ ہے، موت کے بعد پھر جنت ہے، جنت میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، جنت میں ہمیشہ کے مزے ہیں۔ پھر انسان اتاولا ہوگا، بے چین ہوگا، ایمان والا دنیا سے جانے کے لیے بےتاب ہوگا، کب اللہ کا بلاوا آئے اور میں اس قید خانے سے جاؤں۔ اور جو میں نے یہ روزہ رکھا ہوا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ روزہ میرا جنت میں جا کے کھل جائے۔ اس دنیا میں تھکا ہوا ہوں، بے چین ہوں، پسا ہوا ہوں، دکھی ہوں، جنت میں جا کے آرام کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، پورے دن کا بھوکا انسان روزے کی حالت میں جب شام کو کھانے پر بیٹھتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو۔ اسی حساب سے میرے بھائیوں، پورے دن پوری زندگی کا جس نے اللہ کو دل دے دیا ہو اور اللہ کے لیے روزہ رکھا ہو، دنیا کو ناپسند کیا ہو، مرنے کے بعد جنت میں کتنی بڑی خوشی پیدا ہوگی اس کو۔ تو میرے بھائیوں، یہی ہے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، کہ پوری دنیا کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کریں، پوری دنیا سے کی چیزوں کو دل سے چھوڑ دیں، اللہ کی محبت دل میں بسائیں۔
اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دے، ہم دل سے پہلے ہی چھوڑ دیں، اللہ سے معافی مانگیں ہیں اور اللہ کو دل دے دیں۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمانداری ہے، یہی سچائی ہے۔ اسی ایمان کے دوارا آپ سنسار کے سچے مالک، اپنے سچے پیدا کرنے والے کو پا سکتے ہیں۔ ورنہ دنیا کے اندر شیطان نے بہت سارے راستے بنا رکھے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے، بھٹکانے کے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو یہ پسند ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کا بندہ اس کی تعریف کرے۔ آپ کو جہاں سے بھی اللہ کی اچھائی ملے، چاہے ہمارے چینل سے ملے، آپ اسے لکھ لیں اور لکھ کر اسے پھر اپنی زبان سے بولیں، اللہ کی تعریف کریں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ایمان عطا فرماتا ہے، ایماندار بناتا ہے، سچا بناتا ہے۔ اور بھائی جو بھی ہمارا بھائی یا بہن ہمارے یوٹیوب چینل میں سے ویڈیو نکال کر اپنے طریقے سے پھیلانا چاہے، کسی بھی طریقے سے وہ پھیلا سکتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور ہم اپنی ویڈیو پر لکھ بھی رہے ہیں کاپی رائٹ فری چینل، کوئی بھی ہمارے چینل میں سے ویڈیو نکال کر اسلام کی سچائی پھیلا سکتا ہے، ہماری طرف سے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ آپ بھی پھیلائیں، اوروں کو بھی بتائیں، جتنا ہو سکے پھیلائیں، جس طریقے سے بھی پھیلائیں، ہمیں خوشی ہوگی۔ تو ابھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں، تاکہ وہ ڈر